السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم تسلیما۔ میں ہوں حافظ جہانگیر، حافظ اسلامک پوائنٹ سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، کرم اور برکتیں آپ پہ نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی دعا جو اپنی زبان سے خود مانگی ہے، رب اتنا دے گا انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ۔ کیا عمل ہے؟ عمل بتانے سے پہلے جو میرے بہن بھائی نئے ہیں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری جتنی آنے والی ویڈیوز ہیں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جو اپنے کسی بھائی کے لیے مانگتا ہے غائبانہ، مطلب وہ موجود نہ ہو اور اس کے لیے پیچھے سے دعا کی جائے، دائیں کندھے پہ ایسا فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ سے یہ کہتا ہے، پہلے اے میرے رب، جو انسان اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا، سب سے پہلے یا اللہ اس کے لیے دو، اس کو عطا کر۔ جب ایک کے لیے مانگتا ہے تو دائیں فرشتہ یہ جو بیٹھا ہے نا، یہ اللہ سے التجا کرتا ہے، یا اللہ یہ تیرے بندے کے لیے مانگ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اس کو دے، یا اللہ پیاری امت کو دے، یا اللہ اس پر رحم کر۔ ہم آج تک انسانوں کی تعداد کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے رب نے انسان دنیا میں بنائے ہیں۔ ہم اپنے ملک کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عوام ہے، ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان آباد ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں، کتنی عوام ہے۔ مطلب ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے انسان ہیں، دنیا کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے جنوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے، کبھی جنات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم چاہ کر بھی جنات کا اندازہ اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کتنی تعداد میں، اور فرشتے اور جنات، بے شمار جنات، یا اللہ ان کو بھی دے، اتنا دے جتنا مجھے دے، بلکہ ان کو زیادہ دے۔ دعا مانگا کرے، مجھے تھوڑا یا اللہ کم دے دینا، ان کو زیادہ دے دے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو کریم بننے کی کوشش کرتا ہے، تجھے سب سے زیادہ دوں گا، یہ تو میری شان کریمی ہے، پر تو کیسے کریم بن رہا ہے؟ تو کیسے ان کے لیے اتنا کر رہا ہے؟ انسانیت کا لحاظ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سنے رب کا کرم ہے کہ وہ اللہ ان سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس کے بعد ایک نیکی ہوگی، اور قیامت میں ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے پاس ایک نیکی کی جس کو ضرورت ہوگی۔ جس کی ایک نیکی کم ہوگی وہاں کوئی نیکی بھی نہیں دے گا، وہاں تو ہر بندہ اپنی نیکی کی تلاش میں ہوگا۔ آخرکار جس نے ایک نیکی کی ہے وہ اتنی نیکیوں کا جو جس کے پاس ہوں گی اس کو کہے گا، یہ لے میری نیکی لے لے، جا تیرا گزارا تو ہو جائے گا۔ میری تو بخشش کا مجھے پتا ہے کہ میرا کیا بننا ہے۔ اب یہ خشوع خضوع اللہ کے حضور آئے گا، میرا اللہ فرمائیں گے کہ آج کل کے دور میں ایک نیکی کسی نے نہیں دی، اس کو بھی لے کے آؤ۔ اللہ دونوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے، تو سب سے زیادہ کریم بنتا ہے، تو نے اس کو نیکی دی ہے، جا میں نے تم دونوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں، اللہ آپ کی ہر طرح کی مصیبت ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا، ہر طرح کی مصیبتیں آپ کی ٹل جائیں گی۔ خاموشی میں جو انسان دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، جنات کے لیے، سب کے لیے قرآن شریف پڑھ کے ان کو بخشش کر دیا کریں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مانگا کریں، ان کو اللہ سے اتنا مانگا کریں کہ یا اللہ ان کو دے، یا اللہ یہ بھی تو تیرے ہیں، یا اللہ تیری ہی مخلوق ہے، آپ ان کے لیے نہ پڑھ پڑھ کے بخشا کریں، سب مسلمانوں کے لیے، سب ولی اللہ کے لیے، سب اولیاء کو بخشا کریں، سب جنات جتنے بھی ہیں ان کی اولادوں کے لیے بخشا کریں، ان کے لیے مانگا کریں۔ چھوٹی سی کوئی تسبیح کی، قرآن شریف پڑھا، سب تو بخش دیا کریں، سب کو۔ میں کہتا ہوں اللہ سے ان کے لیے مانگا کریں، کہا کریں یا اللہ ان کو دیں، یا اللہ تیری مخلوق ہے۔ انسانوں کے لیے کیا کریں، مسلمانوں کے لیے کیا کریں، انشاءاللہ جو آپ ان کے لیے مانگیں گے نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ نوازیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو کیسے نوازے گا۔ انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں، اپنی محبت میں، اپنے پیار میں یاد رکھیے۔ آج میں نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، لیکن ایک ایسا عمل بتایا ہے جو آپ کی بخشش کا سامان ہے۔
اگر آپ کسی کو اس طرح کے تحفے دیں گے، تحائف دیں گے، کل کو آپ دنیا سے جب جائیں گے وہ آپ کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ کسی کے لیے پڑھیں گے، آپ کے پیچھے پہ پڑھنے والے انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت پیدا کر دیں گے لوگوں کے دلوں میں، جنات کے دلوں میں، ان کے خاندانوں کے دلوں میں، فرشتوں کے دلوں میں، ایسی کرم کر دیں گے کہ اس بندے کی بخشش کے لیے دعا ہوگی، لازمی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے یہ عمل کیا، اپنے لیے نہیں کیا۔ جتنا آپ ان کے لیے مانگیں، جتنا ان کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا کر دے، آپ بھی دنیا اور آخرت میں ہمیشہ سرخرو ہو۔ آمین ثم آمین۔ حافظ جہانگیر، حافظ اسلامک پوائنٹ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔